الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں نماز میں صف بندی کی اہمیت سے متعلق چند نکات بیان کیا تھا۔ مزید نکات آج کے اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 9، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ 997 وسندہ صحیح۔ سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 دفعہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف کے لیے 1 دفعہ دعا کرتے تھے۔ سنن نسائی 818 اور ابو احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 128۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217، اور اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے پھر ان کے لیے قرآن اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ صحیح بخاری 615 اور صحیح مسلم 437۔ نمبر 10، عورتوں اور مردوں کی سب سے بہترین صف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی پہلی صف سب سے افضل اور سب سے افضل ہے۔ مردوں کی سب سے پہلی صف افضل ہے اور آخری صف بدتر ہے، اور عورتوں کی آخری صف سب سے افضل ہے اور پہلی صف بدتر ہے۔ صحیح مسلم 440۔ نمبر 11، پہلی صف میں نقص یعنی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ آخری صف میں کمی رہ جائے، مکمل نہ ہو تو خیر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کو مکمل کرو، اگر آخری صف میں نقص رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ 1546 اور 1547۔ سنن ابی داؤد 671 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 12، صف بندی کے مراتب۔ نمبر 1، پہلی صف میں امام کے قریب بالغ اور عقل مند لوگ کھڑے ہونے چاہیے، یعنی امام کے پیچھے
بالغ اور عقل مند لوگ کھڑا ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب یعنی صف میں وہ لوگ رہیں جو بالغ اور عقل مند ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ صحیح مسلم 432۔ اسی طرح سے کم عمر لڑکے پچھلی صف میں کھڑے ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے سب باندھی، پھر لڑکوں نے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کی نماز ہے۔ بھائیو تو یہ ہے نماز کا طریقہ۔ ابو داؤد 677 وسندہ حسن وحسنہ ابن ملقن اور ابن ملقن فی تحفۃ المحتاج 548۔ اسی طرح عورت اگر باجماعت نماز پڑھے تو سب سے آخری صف میں کھڑی ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور ایک بڑھیا اکیلے ہی صف میں ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ صحیح بخاری 427 اور یعنی 380 سے لے کر 427 میں یہ موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم حدیث نمبر 658۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک بچہ ہے تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر عورت صف میں اکیلے ہی کھڑی ہو تو اس کی نماز درست ہے۔ نمبر 13، صف میں پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سیدنا وابصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد 682 وسندہ صحیح۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 230 میں نقل کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابن حبان 574 اور 575 جلد نمبر 5 اور اسے یعنی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے اور نماز میں صف لگانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔